اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرا سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 26واں باب۔ شاہ یہودا یہویاکیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودا کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ اور تو ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلہ کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا، تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ تو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی مانند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا؟ اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے، اور یہودا کے عمرا یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے، اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرا سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب یرمیہ نے سب عمرا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں۔ اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ اور دیکھو، میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو، پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں کہوں۔ تب عمرا اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں، کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا۔ تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکا مورشتی نے شاہ یہودا حزقیہ کے ایام میں نبوت کی، اور یہودا کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ صیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ کیا شاہ یہودا حزقیہ اور تمام یہودا نے اس کو قتل کیا؟ کیا وہ خداوند سے نہ ڈرا اور خداوند سے مناجات نہ کی، اور خداوند نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا؟ بس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے۔ پھر ایک اور شخص نے خداوند کے نام سے نبوت کی، یعنی اوریہ بن سمایا نے، جو قریت یاریم کا تھا۔ اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی۔ اور جب یہویاکیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمرا نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن اوریہ یہ سن کر ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا۔ اور یہویاکیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا، اور وہ اوریہ کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہویاکیم بادشاہ کے پاس پہنچایا، اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پر اخیکام بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا، تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالہ نہ کیا جائے۔ آمین۔